السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ پٹی میں ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے۔ پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس ہو گیا تھا، کسی بھی ملک نے ویٹو کا استعمال نہیں کیا تھا، 14 ملکوں نے ووٹ کیا تھا جنگ بندی کے فیور میں، اور امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال نہیں کیا، امریکہ غیر حاضر رہا۔ اس کے باوجود یونائٹڈ نیشن ابھی تک جنگ بندی کے فیصلے پر عمل نہیں کرا سکا ہے، اور اس کی وجہ امریکہ ہے، کیونکہ ہمیشہ امریکہ کا دوہرا چہرہ رہتا ہے۔ امریکہ نے ایک طرف مسلم ممالک میں اپنی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنی سیکولر امیج کو بنائے رکھنے کے لیے چوتھی پانچویں مرتبہ ویٹو پاور کا استعمال نہیں کیا، تاکہ یہ میسج جائے کہ امریکہ مزید جنگ بندی نہیں چاہتا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ نے رفح شہر پر حملہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اسلحہ اور ہتھیار اسرائیل کو بھیج دیا ہے، اور اسرائیل اب ان ہتھیاروں کے ذریعے رفح شہر پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ غزہ پٹی کے تمام علاقوں کو اسرائیل نے تقریباً تباہ و برباد کر دیا ہے، صرف رفح کا علاقہ بچا ہوا ہے جہاں لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ وہ پورا سنسان ایریا تھا۔ ساؤتھ اور نارتھ غزہ پر حملہ ہونے کے بعد یہاں کے لوگوں نے وہاں جا کر بودوباش اختیار کیا، خیمے لگائے، ٹینٹ لگائے، اور اب اس پر بھی حملہ کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ شفا ہسپتال میں موجود اسرائیلی سینا پر، اسرائیلی ٹینکوں پر، ان کے ہتھیاروں پر بہت مضبوط اور منظم حملہ کیا ہے القسام بریگیڈ نے اور القدس بریگیڈ نے، اور اسرائیلی سینا کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتہ سے الشفا ہسپتال کا اسرائیلی سینا نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ الشفا ہسپتال میں تقریباً علاج و معالجہ بند ہو گیا ہے۔ ہسپتال کے جتنے سارے سسٹم ہیں، جتنے سارے روم ہیں، ان تمام میں اسرائیلی سینا نے جنگی آلات کو بھر دیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ شفا ہسپتال حماس کا سینٹر ہے، حماس یہیں سے اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کو آپریٹ کرتا ہے۔ پہلے نومبر میں بھی اسرائیل نے یہاں حملہ کیا تھا، اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ اب دوبارہ اسرائیل نے حملہ کیا اور یہ حملہ ابھی تک جاری ہے، اور اب خبریں آئی کہ جمعرات اور جمعہ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ القسام اور قدس بریگیڈ نے یہاں اسرائیل کے ٹینکوں پر حملہ کیا، اس کے آرمی پر حملہ کیا، اور اسرائیلی سینا کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ الشفا غزہ پٹی کا سب سے بڑا ہسپتال تھا، لیکن اب اس ہسپتال میں علاج و معالجہ کی تمام تر سہولتیں ختم ہو گئی ہے۔ یہ علاج ایک وار زون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہے، اور کچھ لوگ جنگ بندی کے لیے دوحہ میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے کچھ اہلکار بھی موجود ہیں، مصر کے سینئر رہنما موجود ہے، امریکہ کے سینئر رہنما بھی موجود ہے، اور قطر کی راجدھانی دوحہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے لیے بات چیت کا دور جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی فائنل نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جنگ بندی کی قرارداد پاس ہو جانے کے باوجود جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے، اور یہ ناکامی ہے، یہ فیلئر ہے یونائٹڈ نیشن کا، اقوام متحدہ کا، کیونکہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل سے جو فیصلہ پاس ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملک اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے، اس پر حملہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جنرل اسمبلی کے فیصلے کو ماننا لازم نہیں ہوتا، لیکن سیکورٹی کونسل کے فیصلے کو ماننا لازم ہوتا ہے، اور سیکورٹی کونسل سے پہلی مرتبہ اتفاق رائے کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ ہوا، اور ابھی تک امریکہ اور UN اس فیصلے پر عمل نہیں کرا سکا، اسرائیل کو مجبور نہیں کر سکا ہے۔ یہی بتاتا ہے کہ آج کے دور میں یونائٹڈ نیشن کوئی کام کا نہیں رہ گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور اسرائیل یہی ثابت کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کی کس قدر غیر معمولی اہمیت ہے، اور غالباً آپ میں سے بہت سے بھائی بہن اس سے بھی واقف ہوں گے کہ ملت ٹائمز سوشل میڈیا کے دائرے میں بہت نمایاں نام ہے، بہت ہی پرخلوص خدمات انجام دے رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کسی جماعت، کسی مسلک، کسی برادری، کسی مخصوص مکتب فکر سے وابستگی کے بغیر ملت کی نمائندگی کر رہا ہے ملت ٹائمز، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چینل بھی ترقی کرے۔ میں ملت ٹائمز کے ذمہ دار مولانا شمس تبریز قاسمی نے ایک اپیل کی ہے، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس ماہ مبارک میں اس چینل کی مالی امداد کریں، یقیناً یہ کار خیر میں آپ کا شریک ہونا تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔